हाँ मेरे दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल मजीद है और मैं सीटेट के उर्दू पढ़ाने के लिए आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। और आपका जो सीटेट का कोर्स है उर्दू का, वो समय रहते हुए आपका मुकम्मल कर दिया जाएगा। आप भरोसा रख करें, एतमाद रखें। ऐसा नहीं कि आपका कोर्स छूटेगा। और लेकिन यह है कि जितनी बातें मैं पढ़ा रहा हूँ, इसको आपको ध्यान से और गौर से सुनना है। और इस क्लास को आपको बराबर देखते रहना। जब भी क्लास होगा, जो भी वीडियो है, इस वीडियो को आपको देखते रहना है और सारी बातों को गौर से सुनना है। इसमें उर्दू की जितनी बातें हैं, सारी बातें आ जाएंगी और आपका समय रहते हुए आपका कोर्स कंप्लीट कर दिया जाएगा। इसलिए आप भरोसा रखें, एतमाद रखें और मैं इंशाल्लाह आपके कोर्स को कंप्लीट कर दूंगा। तो चलिए अब हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। कल वाला जो क्लास था उसमें थोड़ा सा हम आपका इब्तदाई तौर पर कुछ बातें हम बयान करके चले गए थे। आज से हम फिर यहाँ से शुरू से क्लास को हम शुरू कर रहे हैं और यहाँ से जितनी बातें हैं, सारी बातों को आपको बताया जाएगा और मुकम्मल तौर से आपको क्लास को देखना है और गौर से सुनना है। इंशाअल्लाह आपका उर्दू का इसी से मामला हल हो जाएगा। तो चलिए अब हम आते हैं। सबसे पहले बताते हैं कि ज़बान क्या है। ज़बान, क्योंकि उर्दू लैंग्वेज आप पढ़ रहे हैं और इसमें सबसे पहले ज़बान ही के ताल्लुक़ से बताया गया है कि ज़बान क्या है। तो ज़बान के ताल्लुक़ से बताया जा रहा है कि ज़बान इंसान के ख़यालात, जज्बात, एहसासात और ज़रूरियात की तरसील का वसीला है। ज़बान इंसान के ख़यालात, जज्बात, एहसासात और ज़रूरियात की तरसील का वसीला है। इसमें बताया ये जा रहा है कि ज़बान आपके अंदर जो आपके ख़यालात हैं, आपके जज्बात हैं, आपके एहसासात हैं, जब आप अपने ख़यालात और जज्बात को जब आप इजहार करेंगे तो किसके ज़रिए आप इजहार करेंगे? उसी ज़बान के ज़रिए आप इजहार करेंगे। आपके दिल में जो बातें उठती हैं, जो ख़यालात आते हैं, जो जज्बात आते हैं, जो आपके एहसासात होते हैं, आपको दूसरों तक पहुंचाना है। मिसाल के तौर पर आपके दिल में किसी चीज़ की ख्वाहिश पैदा हुई, किसी चीज़ का तलब हुआ, आपको कोई चीज़ आपको लेना है, मांगना है, किसी चीज़ की चाहत हुई, बगल वाले से आप जो है उस चीज़ को तलब कर रहे हैं, तो आप किसके ज़रिए उसका इजहार करेंगे? किसके ज़रिए उसका आप व्यक्त करेंगे अपनी बात को? तो उसको तो ज़बान ही के ज़रिए से आपको बोलना है। किसी चीज़ को भी तलब करना है, मांगना है, लेना है, देना है ना, ये किसके ज़रिए आप इजहार करेंगे? तो इसीलिए कहा गया कि ज़बान अपने जज्बात, ख़यालात, एहसासात और ज़रूरियात के तरसील का वसीला है। तरसील एक लफ्ज़ आया है, देखिए इसमें तरसील का माना होता है पहुंचाना, अपनी बात को पहुंचाना, अपने जज्बात को पहुंचाना, अपने ख्यालात को पहुंचाना, है ना। संप्रेषण भी इसका आता है, तो इसका माना होता है अपनी ज़रूरियात को पहुंचाना। तो ये किसके ज़रिए पहुंचाया जाएगा? ज़बान के ज़रिए पहुंचाया जाएगा। इसका महासल ये निकला कि आप अपनी ज़रूरियात और ख़यालात को दूसरों तक पहुंचाएंगे, अपने एहसासात को दूसरों तक पहुंचाएंगे। तो किसके ज़रिए से आप पहुंचाएंगे? किस माध्यम से आप पहुंचाएंगे? वो पहुंचाने का ज़रिया और माध्यम आपकी ज़बान होगी। इसलिए कहा गया है कि ज़बान क्या है, तो बताया जा रहा है ज़बान इंसान के ख़यालात, जज्बात, एहसासात और ज़रूरियात की तरसील का वसीला है। ये तरसील का लफ्ज़ आया है। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर तरसील का माना क्या होता है? तरसील का माना होता है पहुंचाना। तरसील का माना क्या होता है? अपनी बात को पहुंचाना, अपने ख़यालात को, अपने जज्बात को दूसरों तक पहुंचाना, है ना। तो ये कैसे पहुंचाया जाएगा? किस माध्यम से पहुंचाया जाएगा? ज़बान के माध्यम से पहुंचाना जाएगा। मिसाल के तौर पर आपसे मुझे कुछ मांगनी है, जैसे कि मैंने बताया, तो किसके जरिए से आप अपनी बात को रखेंगे? ज़बान ही के जरिए से तो ना। तो ज़बान इंसान के ख़यालात, एहसासात, ज़रूरियात और जज्बात के तरसील का वसीला है। तरसील का माना होता है पहुंचाना। बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। ज़बान समाजी तामुलात का नतीजा है। ज़बान क्या है? समाजी तामुलात का नतीजा है। सोशल इंटरेक्शन क्या आया है? सोशल इंटरेक्शन का नतीजा है। मिसाल के तौर पर सोशल इंटरेक्शन का समाजी लेन देन में आप जब किसी से कुछ लेन देन करेंगे, मिसाल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं कि ये कलम है, इस कलम के बारे में मैंने पूछा कि ये क्या है, इसका ये कितने में लिया है, किस दुकान से लिया है, कहाँ से लिया है, कहाँ से आपने हासिल किया है, उस दुकान का नाम क्या है, ये सारी बातें होगी ना। तो ये सारी बातें क्या? समाजी तामुलात,
तामुलात का माना था आपस में लेन देन करना, बातें करना, है कि नहीं, लेन देन का मामलात करना, ये सब आपका क्या होता है, तामुलात का। आपसी मामलात को ही तामुलात कहा जाता है, आपसी मामलात को ही तामुलात कहा जाता है। और आपसी मामला क्या होना चाहिए, मामलात, आपसी मामलात दो आदमी के अंदर कम से कम होना चाहिए, दो आदमी वहां पर होना चाहिए। तो दो आदमी जब होंगे तो यहाँ पर आपसी मामलात होगा। तो ये जो आपस में बातें हो रही, लेन देन का मामला हो रहा है, आपस में कुछ अपनी बातों को रखी जा रही है, तो इसी का नाम क्या है, समाजी तामुलात। जबान का दूसरा नाम क्या है, ये समाजी तामुलात का नतीजा है। आपस में जो लेन देन हो रहा है, जो बातें हो रही है, ये किसके जरिया हो रही है, जबान के जरिया से हो रही है। तो आप बात समझ रहे हैं मेरी, जबान समाजी तामुलात का नतीजा है, ये बात हो गई। समाजी तामुलात की ही वजह से बच्चा नकल के जरिया जबान सीखता है, समाजी तामुलात की वजह से। मिसाल के तौर पर एक छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा जो वो आपका 4 साल का बच्चा है, जब वो अपने पास पड़ोस में गया, अपने साथियों के दरमियान गया, तो साथियों के दरमियान वो क्या कर, बातों को सुन रहा है कि पानी कैसे मांगा जा रहा है, कलम है, गेंद है, और भी कोई मिसालें हैं। तो वो सारी बातों को, अपने साथियों से बातों को सुन रहा है, और बातों को सुन करके ही वो क्या करता है, उसका नकल करता है। क्या करता है, उसका नकल कर। समाजी तामुलात की ही वजह से बच्चा नकल के जरिया उन बातों को क्या करता है, वो नकल करता है, और नकल के जरिया क्या करता है, जबान सीखता है, जबान सीखता है। और आगे चलिए, माहिरीन लिसानियात जबान को लुगत और कवायद का इम्तिजाज मानते हैं। माहिर लिसानियात जबान को लुगत और कवायद का इम्तिजाज मानता है। माहिर लिसानियात किसे कहते हैं, भाषाविद को, जो भाषा के बहुत बड़े जानकार होते हैं। माहिर की जमा है माहिरीन, और लिसान की जमा है लिसानियात। लिसान जबान को कहते हैं, तो क्या हो गया, माहिरीन लिसानियात। माहिरीन लिसानियात जबान को लुगत और कवायद का इम्तिजाज मानते हैं। इम्तिजाज का मतलब लुगत यानी जबान और कवायद का मुरक्कब मानते हैं, मिला जुला हिस्सा मानते हैं। जबान को क्या मानते हैं, लुगत और कवायद का इम्तिजाज, मानी लुगत यानी जबान भी पाई जाए, और साथ ही साथ उसमें व्याकरण भी शामिल हो, कवायद भी शामिल हो, और दोनों के मिले जुले ही को क्या मानते हैं, जबान मानते हैं। ये कौन मानता है, माहिरीन लिसानियात, जो जबान के माहिरीन हैं। कहते हैं माहिरीन लिसानियात, माहिरीन लिसानियात, माहिरीन लिसानियात जबान को लुगत और कवायद का इम्तिजाज मानते हैं, मिला जुला हिस्सा मानते हैं। ये बात हो गई। अब आ रही है कि जबान और समाज के माबान एक ऐसा रिश्ता है जिसके बगैर ना तो जबान की तरक्की मुमकिन है और ना ही समाज की तरक्की। जबान और समाज के माबान एक ऐसा रिश्ता है। अब आप देखें, जबान और समाज दो चीजें हैं यहां पर। तो नहीं जबान के बगैर समाज की तरक्की मुमकिन है, और नहीं समाज के बगैर जबान की तरक्की मुमकिन है। अब समाज है, समाज में बातचीत तो होगी, लेन देन का मामला तो होगा, लेन देन का मामला होगा, बातचीत होगी, आपस में बातचीत होगी, और उठक बैठक होगा, आपस में लेन देन का मामला रहेगा। तो ये किस में होगा, समाज में होगा, समाज में होगा। और समाज में जब है, तो जब अगर जबान नहीं है तो बातचीत कैसे करेंगे, आपस में मामलात कैसे करेंगे, समाजी तामुलात कैसे करेंगे, आपस में किसी चीज का आदान प्रदान कैसे करेंगे। तो ये किसके जरिया होगा, जबान के जरिया। अच्छा, जबान आपके पास है और समाज नहीं है, तो फिर मामलात कैसे होगा, किससे होगा, मामलात किससे होगा, और लेन देन किससे होगा, बातचीत किससे होगी। पता ये चला कि जबान की तरक्की समाज के बगैर अधूरी है, और समाज की तरक्की जबान के बगैर अधूरी है। दोनों आपस में लाजिम मलजूम है। समाज की तरक्की के लिए जबान चाहिए, और जबान की तरक्की के लिए समाज चाहिए। समाज के बगैर नहीं जबान तरक्की कर सकती है, और नहीं जबान के बगैर समाज तरक्की कर सकता है। इसलिए दोनों का होना क्या है, जरूरी है।
تو سماج اور زبان کے درمیان آپس میں کیا ہے؟ ایک مضبوط رشتہ ہے، اور اس رشتے ہی کی بنیاد پر سماج کی بھی ترقی ہوتی ہے اور زبان کی بھی ترقی ہوتی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے بغیر ادھوری ہے، نامکمل ہے، انکمپلیٹ ہے۔ زبان اور سماج کے مابین ایک ایسا رشتہ ہے جس کے بغیر نہ تو زبان کی ترقی ممکن ہے اور نہ ہی سماج کی ترقی۔ یہ آپ نے جان لیا زبان کے تعلق سے۔ اب دیکھیے، پھر بات آ رہی ہے زبان کا مطالعہ۔ زبان کا مطالعہ زبان کا مطالعہ علم لسانیات کہلاتا ہے۔ علم لسانیات کہلاتا ہے۔ میں نے کہا کہ زبان، لسان کے معنی زبان ہوتا ہے، لسان کے معنی کیا ہوتا ہے؟ زبان ہوتا ہے۔ اور زبان کا جب اسٹڈی آپ کر رہے ہیں، زبان کا آپ ادھین کر رہے ہیں، اسٹڈی کر رہے ہیں، تو اس کو کیا کہتا ہے؟ علم لسانیات، اور انگلش میں اسی کو لنگوسٹکس کہلاتا ہے۔ زبان کا مطالعہ علم لسانیات کہلاتا ہے۔ بات ہو گئی۔ اب آگے آئیے، زبان حالات، جگہ اور وقت کے مطابق تبدیل ہوتے رہتی ہے۔ زبان حالات، جگہ اور وقت کے مطابق تبدیل ہوتے رہتی، چینجنگ آتے رہتا ہے، اس میں پریورتن ہوتے رہتا ہے، حالات کی وجہ سے، جگہ کی بنیاد پر اور سمے کی بنیاد پر۔ آپ دیکھیں گے کہ وقت کچھ اور تھا، آج سے 200 سال پہلے کا وقت کچھ اور تھا۔ اس وقت جو زبانیں بولی جا رہی تھی اور جس زبان کا عروج تھا، پھر وہ وقت بدل گیا، حالات بدل گئے اور جگہ بھی بدل گئی۔ تو ان سبوں کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ مطابق زبان میں تبدیلی آتی رہتی ہے، زبان میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ کہتا زبان حالات، جگہ اور وقت کے مطابق تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ زبان کی مندرجہ ذیل 2 صورتیں ہیں۔ زبان کی مندرجہ ذیل کتنی صورتیں ہیں؟ زبان کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت کیا ہے؟ آپ کا ظاہری صورت۔ ایک صورت آپ کا ہے ظاہری صورت ہے۔ ایک ظاہری صورت، زبان کی 2 صورت ہے، ایک ظاہری صورت ہے اور ایک آپ کا مانوی صورت ہے۔ ظاہری صورت میں کیا ہے؟ الفاظ کا استعمال، الفاظ کا استعمال خوبصورت تراکیب، الفاظ کا استعمال خوبصورت تراکیب، لفظ و نثر وغیرہ ہے۔ یہ سب ظاہری صورت ہے۔ یعنی کہ زبان کی جو 2 صورتیں ہیں، ایک ظاہری صورت میں کیا؟ الفاظ کا استعمال۔ ظاہر سی بات ہے، زبان جب آپ بولیں گے، میں جو کچھ بھی آپ کے سامنے بول رہا ہوں، اس میں سارے الفاظ نکل رہے ہیں نا، جتنے بھی الفاظ ہیں۔ اور الفاظ کیا ہے؟ چند حروفوں کو ملا کر ایک لفظ بنتا ہے، اور چند لفظ ہوں تو وہ الفاظ ہو گئے۔ تو زبان کیا ہے؟ الفاظ کا مجموعہ ہے۔ زبان کیا ہے؟ الفاظ کا مجموعہ ہے۔ اور زبان میں ہوتا کیا ہے؟ ظاہری صورت اس کی کیا ہے؟ سب سے پہلے ایک زبان کیا ہے؟ الفاظ کا استعمال زبان میں۔ دوسرا خوبصورت تراکیب، دوسرا کیا ہے؟ خوبصورت تراکیب ہونی چاہیے۔ زبان کی جو ترکیب ہونی چاہیے، جو ترتیب ہونی چاہیے، وہ خوبصورت انداز میں اس کی ہونی چاہیے، ہے کہ نہیں ہے؟ بے ترتیب نہیں ہونا چاہیے، جیسے تیسے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کی ترتیب ہو اور خوبصورت ترکیب ہو۔ 2 بات ہو گئی۔ اور لفظ و نثر ہے۔ لفظ میں نے بتایا اسی کی جمع الفاظ ہے، اور نثر کے معنی ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے نثر اور ایک ہوتا ہے نظم، ہے نا؟ نثر کیا ہوتا ہے؟ کسی بات کو وسترت انداز میں پیش کرنا، تفصیلی انداز میں، تفصیلی طور پر اس کو پیش کرنا، یہ آپ کا نثر ہوتا ہے۔ اور نظم کیا ہوتا ہے؟ اسی کو شارٹ کر کے نظم میں ڈھال دیتے ہیں، جس کو پوئم بولتے ہیں، جس کو کیا کہتے ہیں؟ پوئم بولتے ہیں۔ نثر کو انگریزی میں پروز بولا جاتا ہے، اور نظم کو انگریزی میں پوئم بولا جاتا ہے، جس کو پوئٹری بھی کہتے ہیں، پوئم بولا جاتا ہے۔ بہرحال
تو یہ کیا ہو گیا, ایک لفظ ہوا اور نثر ہے وغیرہ. یہ سب آپ کا کیا ہے, ظاہری صورت ہے, ظاہری طور پر یہ صورت ہے. اب آئیے مانوی صورت میں کیا ہے. مانوی صورت, اس میں الفاظ کے معنی دیکھیے, اس میں الفاظ کے معنی, یہ الفاظ کے معنی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں مانوی طور پر. زبان میں مانوی طور پر کیا پائی جاتی ہے, مانوی صورت کیا ہے, تو کہتے ہیں کہ اس میں الفاظ کے معانی, الفاظ کے معنی, اور دوسری بات کیا ہے, خوبیاں بیان کی جاتی ہے. اس الفاظ کی جو خوبیاں ہیں اس میں ہے نا, اور الفاظ کے معنی ہے, یہ مانوی صورت ہے. اس کی مانوی صورت ہے جس میں الفاظ کے معنی اور اس کی خوبیاں اس کی بیان کی جاتی ہیں. یہ مانوی صورت ہو گئی آپ کی زبان کی. مانوی صورت ہو گئی آپ کی کس کی, زبان کی. اب آئیے کیونکہ زبان کے ذریعہ ہم اپنے جذبات, احساسات اور خیالات کا اظہار کرتے ہیں, اس لیے زبان کی کیفیت کم و بیش زبان کی کیفیت کم و بیش انسان و حیوان دونوں میں پائی جاتی ہے. زبان کے ذریعہ ہم اپنے جذبات, احساسات اور خیالات کا اظہار کرتے ہیں. ظاہر سی بات ہے, ہمارے اندر جو جذبات پائے جا رہے ہیں, ہمارے اندر جو احساسات پائے جا رہے ہیں, خیالات پائے جا رہے ہیں, اس کا ہم اظہار کیسے کریں گے, اسی زبان ہی کے ذریعے سے تو اس کا ہم اظہار کریں گے, اسی زبان ہی کے ذریعے سے اس کا اظہار کریں گے. تو کرتے ہیں, اس لیے زبان کی کیفیت کم و بیش انسان و حیوان دونوں میں پائی جاتی ہے. انسان و حیوان دونوں میں پائی جاتی ہے زبان کی کیفیت. جانور بھی, حیوان بھی اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے, احساسات کا اظہار کرتا ہے, خیالات کا اظہار کرتا ہے. جب اس کو بھوک لگتی ہے نا, یا پیاس لگتی ہے, تو وہ بھی کیا ہے, اپنے زبان کا استعمال کرتا ہے, اپنی زبان کا وہ استعمال کرتا ہے, جانور بھی. تو کہا گیا کہ اس لیے زبان کی کیفیت کم و بیش انسان و حیوان دونوں میں پائی جاتی ہے. زبان کے دو مفہوم ہیں, پہلا آواز اور دوسرا اشارہ ہے. انسان میں زبان کی یہ دونوں قسمیں پائی جاتی ہیں. کون کون؟ آواز اور دوسرا, انسان میں زبان کی یہ دونوں قسمیں کون کون دونوں ہیں؟ پہلا آواز, پہلا کیا ہے, یہ آواز ہے, اور دوسرا اشارہ ہے, اور دوسرا کیا ہے, اشارہ ہے. زبان کے دو مفہوم میں پہلا آواز اور دوسرا اشارہ. انسان میں زبان کی یہ دونوں قسمیں پائی جاتی ہیں. انسان میں کس میں پائی جاتی ہے؟ انسان میں زبان کی یہ دونوں قسمیں پائی جاتی ہیں, جبکہ جانور صرف آواز کا استعمال کرتے ہیں. صرف کس کا کہتے ہیں؟ آواز کا استعمال کرتے ہیں. انسان میں آواز بھی پائی جاتی ہے, اور اشارہ کے ذریعے بھی یہ اپنی بات کا اظہار کرتے ہیں. اشارہ کے ذریعے بھی اپنی بات کا اظہار کرتے ہیں. اشارہ میں مثال کے طور پر وہ اپنی زبان کا استعمال نہیں کر رہے ہیں, اور اشارہ چاہے ہاتھ کا اشارہ ہو, آنکھ کا اشارہ ہو, سر کا اشارہ ہو, جس طرح بھی کا بھی اشارہ ہو, وہ اشارہ سے اپنی بات کا اظہار کرتے ہیں, اپنی بات کا اظہار کرتے ہیں. انسان دونوں چیزوں کا, آواز کا بھی استعمال کرتے ہیں اور اشارے کا بھی, لیکن جانور صرف آواز کا استعمال کرتے ہیں, اشارے کا استعمال نہیں ہے اس کے لیے, اشارہ کا استعمال وہ نہیں کرتا ہے, لیکن انسان دونوں کا ہی استعمال کرتے ہیں. بات ہو گئی انسان میں دونوں قسم, جبکہ جانور صرف آواز کا استعمال کرتے ہیں. زبان کو تین حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. زبان کو تین حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. نمبر ایک کیا ہے؟ اشاروں کی زبان. نمبر ایک اشاروں کی زبان ہے, یہ آپ کا اشاروں کی زبان ہے. نمبر ایک اشاروں کی زبان. نمبر دو آوازوں کی زبان, اور نمبر تین علامتوں کی زبان. زبان کو تین حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. نمبر ایک کیا ہے؟ اشاروں کی زبان, آوازوں کی زبان اور علامتوں کی زبان. تین زبان ہے,
اور تینوں زبان میں کیا کرتا ہے انسان اس کا استعمال کرتا ہے, تینوں زبانوں کا. سب سے پہلے ایک نمبر پہ کیا ہے, اشاروں کی زبان. اشاروں کی زبان, اسی کو انگلش میں کیا بولتا ہے, سائن لینگویج. اشاروں کی زبان کو کیا بولا جاتا ہے, سائن لینگویج بولا جاتا ہے. جب ہم ہاتھ, پاؤں, سر, آنکھ یا چہرے کے تاثرات کا استعمال کر کے اپنے خیالات اور جذبات دوسروں تک پہنچاتے ہیں تو یہ اشاروں کی زبان کہلاتی ہے. ہاں, ہم ہاتھ, پاؤں, سر, آنکھ, مثال کے طور پر میں نے بتایا کہ ہم بول رہے ہیں کسی کو ہمیں بلانا ہے, ہم زبان سے نہیں بول رہے ہیں, ہاتھ کا ہم نے اشارہ کر دیا, یا کسی سے ہمیں کچھ بات کہنی ہے, ہم نے آنکھ کا اشارہ کر دیا, سر کا اشارہ کر دیا, ہے نا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یعنی اشاروں کی زبان کے علاوہ ہم اشاروں سے بھی ہم کیا کرتے ہیں, باتیں کر لیتے ہیں. چاہے وہ آنکھ کا اشارہ ہو, ہاتھ کا اشارہ ہو, سر کا اشارہ ہو, اس کے ذریعے سے بھی ہم کیا کرتے ہیں, باتیں کرتے ہیں. چہرے کے جب ہم ہاتھ, پاؤں, سر, آنکھ یا چہرے کے تاثرات کا استعمال کر کے اپنے خیالات اور جذبات دوسروں تک پہنچاتے ہیں تو یہ اشاروں کی زبان کہلاتی ہے. یہ کیا کہلاتی ہے, ہاتھ سے ہم نے اشارہ کر دیا, سر کو ہم نے ہلا دیا, کوئی بات ہم سے پوچھی گئی, ہم نے سر کو ہلا دیا, چاہے ہم اس کو پازیٹو میں ہلائیں, نیگیٹو میں ہلائیں, مثبت یا منفی انداز میں ہلائیں, کبھی ہم نے ایسے کر کے ہلا دیا, کبھی ہم نے یوں کر کے ہلا دیا, اس سے بھی کیا ہوتی ہے, بات پوری ہو جاتی ہے. یا ہم نے آنکھ کا اشارہ کر دیا, یا ہم نے ہاتھ کا اشارہ کیا, یا چہرے کے تاثرات کا, مثال کے طور پر کوئی بات ہم سے کہی, ہم نے چہرہ کچھ ایسا بنا دیا جس سے پتا چل رہا ہے کہ یہ بات ان کو پسند نہیں ہے, اس لیے انہوں نے چہرہ کو بالکل کیا چہرہ اسمائل فیس میں نہیں رہا, بلکہ چہرہ اس کا کیا گیا, کملا گیا, مرجھا گیا چہرہ. اس سے بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ بات ان کو پسند نہیں ہے. پتہ کیا چلا کہ انسان زبانوں کے علاوہ ہاتھ, پیر, سر, آنکھوں سے بھی اشارہ کرتا ہے اور اپنے جذبات کا اظہار کرتا, اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے اشاروں کے ذریعے بھی. تو یہ آپ کا کیا ہو گیا, اشاروں کی زبان ہو گیا. کیا اس کو کہتے ہیں, اشاروں کی زبان. یہاں پر آئے اشاروں کی زبان, اسی کو انگلش میں سائن لینگویج کہتے ہیں. جب ہم ہاتھ, پاؤں, سر, آنکھ یا چہرے کے تاثرات کا استعمال کر کے اپنے خیالات, جذبات اور دوسروں تک پہنچاتے ہیں, خیالات اور جذبات دوسروں تک پہنچاتے ہیں تو یہ اشاروں کی زبان کہلاتی ہے. بات ہو گئی. یہ مرحلہ زبان کی نشو و نما کا پہلا مرحلہ ہے. زبان کی نشو و نما. نشو و نما کا کیا مطلب ہوتا ہے, نشو و نما کا مطلب ہوتا ہے بڑھانا, اس کو فروغ دینا, اس کو بڑھوتری دینا, نشو و نما کا. تو یہ زبان کو بڑھانے کا یا زبان کی بڑھوتری کا یہ پہلا مرحلہ ہے, پہلا اسٹیج اس کو کہا جاتا ہے. یہ کیا ہے, آپ کا اشاروں کی زبان. یہ مرحلہ زبان کی نشو و نما کا پہلا مرحلہ. عام طور پر اشاروں کی زبان 3 طرح کی ہوتی ہیں. اب دیکھیے, اشاروں کی زبان ہو گئی, اسی میں بتایا جا رہا ہے کہ اشاروں کی زبان کتنے طرح کی ہوتی ہے. تو عام طور پر کہتا ہے 3 طرح کی ہوتی ہے. اس کو بھی آپ دیکھتے چلیں. 3 طرح کی ہوتی ہے. نمبر 1 کیا ہے آپ کا, یہ دیکھیے, نمبر 1 آپ کا بصری ہے, اس کو بصری بولتے ہیں. اور یہ کیا ہے, سماعت ہے. اور یہ کیا ہے, لمس ہے. بصری کے معنی کیا ہوتا ہے, دیکھنا. بصری یہ بصارت ہے, اس کے معنی کیا ہوتا ہے, دیکھنا. سماعت اس کا معنی ہوتا ہے سننا. اور لمس اس کا معنی تھا چھونا. لمس کے معنی کیا ہوتا ہے, چھونا. تو تینوں چیزوں سے زبان کا استعمال ہوتا ہے, تینوں چیزوں سے. اب آپ دیکھیں کیا ہے, بصری ہے. سب سے پہلے بصری کے بارے میں بتایا جا رہا ہے, جسے ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں. ہم نے کہا ہے کہ بصری کے معنی کیا ہوتا ہے, دیکھنا, جسے ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں. جیسے چہرہ, آنکھ, بھاؤں کی جنبش, ہاتھ وغیرہ, ہے نا. یہ اشاروں کی زبان ہے. اس میں سے ایک بصری ہے چہرہ, آنکھ, بھاؤں کی جنبش, ہاتھ وغیرہ. تو جنبش, ہاتھ وغیرہ, ہاتھ کی جنبش ہلا کر کے بھی ہم کیا کرتے ہیں, ہاتھ کا ہلا کر کے بھی ہم جو ہے اپنی زبان کا استعمال کر